اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال جہولا فی مقام آخر الف لام کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے اور اس کو تمام کلاموں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید تو شہنشاہ حقیقی کا کلام ہے، اس کو تمام کلاموں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ نے اس کو بھیجا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، اے میرے محبوب آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب نے عرب کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ سب سے بڑے عاشق قرآن اللہ کے محبوب تھے۔ ہزاروں مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس وحی لے کر تشریف لاتے، اور پھر نبی علیہ السلام کو انتظار رہتا تھا کہ جبریل کب آئیں گے وحی لے کر۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے محبوب کے میسج کے لیے بندہ اپنے موبائل فون کو بار بار چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کوئی میسج تو نہیں آیا۔ ہزاروں مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور نبی علیہ السلام پھر انتظار میں ہوتے تھے کہ جبریل کب آئیں گے کلام لے کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ہم آپ کے پر نور چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے حتیٰ یتورمت قدماہ، قدمین مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں فرمانا پڑا، اے میرے محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر نبوت میں لپٹے ہوئے رات کو کھڑے ہوئیے مگر تھوڑا۔ اور صحابہ کرام کی بھی یہی عادت تھی، راتوں کو قرآن مجید پڑھتے تھے۔ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کوئی تہجد کا وقت چلتا تھا تو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز یوں آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ ایک صحابی عاشق قرآن تھے، گھر چھوٹا تھا، ان کا یہ چاہتا تھا کہ میں تہجد میں ذرا جہر کے ساتھ قرآن پڑھوں۔ گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، چارپائی پر بیٹا بھی سویا ہوا تھا۔ جب وہ اونچا قرآن پاک پڑھتے تو گھوڑا بھی دکتا، تو ان کو ڈر ہوتا کہ کہیں بچے کو لات نہ مار دے، تو آہستہ پڑھتے۔
پھر دل چاہتا اونچا پڑھوں، پھر اونچا پڑھتے، پھر گھوڑا بھی دکتا، پھر آہستہ، پھر پورا آہستہ، ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ جب نماز پڑھ کے انہوں نے دعا مانگی تو دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جیسے بلب ہیں، اور وہ ان سے دور آسمان کی طرف واپس جا رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی کہ ہر بات کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر کے پوچھتے تھے۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے تھے، تمہارا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے قرآن فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلکہ ان صحابہ سے قرآن سننے کی فرمائش عرش کے اوپر سے آتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی تھے ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عاشق قرآن تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ انہیں فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پر اترا، میں آپ کے سامنے پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ بڑے سمجھدار تھے، پہچان گئے کہ اوپر سے بات ہوئی ہے، تو سیدھا سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ نبی صاحب نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے ابن کعب سے تو قرآن پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے میں پروردگار بھی سنوں گا۔ ایسے عاشق قرآن تھے۔ ان صحابہ میں ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ وہ عشق قرآن میں سب سے آگے نکل گئے تھے، سب سے آگے نکل گئے تھے، اسی اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی جانشینی عطا فرمائی۔ ایک اور صحابی تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ تو ایسے تھے کہ کانا رائیہ موافقا للوحی والکتاب، ان کی رائے جو تھی وہ کتاب کے مطابق ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ نے ان کو وہ عزتیں دی کہ ان کے دور میں اتنا دین پھیلا کہ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ ایک اور عاشق قرآن تھے، ان کا نام تھا عثمان ذی النورین۔ ان کی تو شہادت ہی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت میں ہوئی۔ ایک اور عاشق قرآن تھے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ چنانچہ ان چاروں حضرات کو اللہ رب العزت نے عزتیں عطا فرمائی اور ان کے دور کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا سنہری دور ہے۔ اس امت میں سب سے پہلا اجتماع ہوا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، یہ صحابہ کا پہلا اجتماع تھا۔ اور دوسرا اجتماع ہوا مسلمہ کذاب کے خلاف کہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے ختم نبوت کے اوپر۔ تو پہلا اجتماع ہوا خلافت صدیقی کے اوپر، اور دوسرا اجتماع ہوا صحابہ کا ختم نبوت کے اوپر۔ اب یہ عاشق قرآن دنیا میں چلتے رہے، چنانچہ آگے فقہا کا نمبر آ گیا تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عشق قرآن میں آگے نکل گئے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں 63 قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے، ایک قرآن مجید دن میں، ایک رات میں، تو 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید جو ہے وہ ویسے تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور عاشق قرآن تھے، ان کا نام تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی قرآن مجید کے بہت بڑے عاشق تھے۔ ایک رات میں قرآن مجید کی ایک آیت سے 100 مسائل انہوں نے استنباط فرمائے، اتنا قرآن مجید میں غور اور تدبر فرماتے تھے۔ ایک اور عاشق تھے، ان کا نام تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو مسئلہ خلق قرآن کے اوپر بہت سزائیں دی گئی، مگر انہوں نے ہمت سے کام لیا اور اللہ نے ان کو سرخروئی عطا فرمائی۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلسلہ امت میں چلتا رہا۔ عوام الناس میں بھی عاشق قرآن بہت تھے۔
چنانچہ وقت کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا زبیدہ خاتون کا خامد، کیا نام تھا اس کا؟ ہارون رشید۔ وہ بھی قرآن مجید کا عاشق تھا، حافظ قرآن تھا، اور ہر رات میں 200 رکعت نفل تہجد میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا کتاب میں تو مجھے حیرت ہوئی کہ 200 رکعت نفل۔ تو ہم نے کہا چلو ہم بھی امام گوگل سے پوچھتے ہیں۔ تو جب گوگل کیا تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی 400 رکعت نفل بھی پڑھا کرتا تھا۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے لیے 20 رکعت نفل پڑھنا ہو تو مشکل ہوتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آخری رکعتوں میں سمع اللہ کی بجائے ہوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے، اور وہ بادشاہ ہو کر وقت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے باوجود 200 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا۔ اور اس کی بیوی جو تھی زبیدہ خاتون، وہ اس سے بڑی عاشقہ تھی قرآن کی۔ اس زمانے میں ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے۔ زبیدہ خاتون کی چاہت تھی کہ میرے محل میں ہر وقت قرآن کی آواز آتی رہے۔ چنانچہ اس نے 300 عورتوں کو، لڑکیوں کو محل کے اندر جاب دی ہوئی تھی، ان کی شفٹیں بنائی ہوئی تھی، اور ہر لڑکی کا کام تھا کہ وہ بیٹھ کے قرآن اونچی آواز سے پڑھتی رہے۔ کسی کو گیٹ کے قریب، کسی کو کوریڈور میں، کسی کو لاؤنج میں، کسی کو فلاں جگہ، کسی کو فلاں جگہ۔ وہ محل کے ایک کونے سے چلتی تھی تو دوسرے کونے تک اس کو ہر جگہ قرآن کی آواز آتی رہتی تھی۔ ایسی ایسی ہستیاں بھی سمت میں گزری ہیں جن کو قرآن مجید سے ایسا عشق تھا۔ ہمارے اکابرین کا تذکرہ ہو تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، اور اس عشق قرآن کی وجہ سے اللہ نے ان سے ایک ایسا مدرسہ بنوایا کہ جس کا فیض پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، اللہ نے دیکھو ان کا فیض کیسے پھیلایا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، اللہ نے تبلیغ جماعت کی نسبت سے ان کا فیض پوری دنیا میں کیسے پھیلایا۔ حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، ان کی تفسیر بیان القرآن پڑھیں تو سمجھ لگتی ہے کہ اللہ نے ان کو قرآن مجید کے کیا معارف عطا فرمائے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا آگے۔ میرے شیخ جو تھے مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عاشق قرآن تھے۔ ان کے صاحبزادے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزانہ کی گفتگو میں ہر بات پہ وہ قرآن کی آیت فرا کرتے تھے۔ اگر ان آیتوں کو جمع کریں تو 2-3 پارے قرآن کی تلاوت اس سے ہو جاتی تھی، اتنی کثرت سے آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا، وہ بھی عاشق قرآن تھے، حافظ قرآن نہیں تھے، ناظرہ پڑھتے تھے، مگر روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، اور ہر 7ویں دن ان کا قرآن مجید ختم ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ حافظ نہ ہو اور پھر ہر 7ویں دن قرآن مجید اس کا ختم ہوتا ہو تو وہ عاشق قرآن ہی ہے نا۔ ان کی دعائیں تھیں، ان کی نسبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت کی نعمت مجھے بھی عطا فرمائی۔ میری اپنی محنت کوئی نہیں ہے، یہ میرے بڑوں کی دعائیں ہیں، میرے شیخ کی دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا سچا عاشق بنا دے۔ قرآن مجید کی ایک لذت ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی، قسمت والے کو حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ لذت مل جاتی ہے تو پھر جی چاہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہی رہوں۔ جس طرح گرمی کے موسم میں آئس کریم کھانے سے بندے کا جی نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ میں کھاتا ہی رہوں، ایسے قرآن مجید کی ہر آیت پہ انسان کو مزہ آتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہی رہوں۔ یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہے، سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے قرآن مجید کو اتنے غور سے سنتے ہیں کہ تم گانے والی عورت کا گانا بھی اتنے توجہ سے نہیں سنتے جتنی توجہ سے اللہ اس کے قرآن کو سنتے ہیں۔ فرشتوں میں سب فرشتے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، صرف حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ باقی فرشتے نہیں پڑھ سکتے ہیں مگر ان کو سننا اچھا لگتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی قاری قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتے اس سے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اس کے ہونٹوں کو کس کرتے ہیں فرشتے جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے پڑھنے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ویڈیو کال ہوتی ہے نا کہ محبوب کا چہرہ بھی دیکھو اور اس کے ساتھ ہم کلامی بھی کرو، بات سنو بھی صحیح جواب بھی دو۔ قرآن مجید کی یہی مثال ہے۔ بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو اس طرح یہ ہم کلامی ہوتی ہے۔ اب بتائیں محبوب سے ہم کلامی کا کیا لطف اور مزہ ہے، یہ تو وہی جانتا ہے جس کے دل کو لگی ہوئی ہو۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا۔ یہ امت خاتم الامم ہے اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے۔ آج دنیا میں ایسے فسادی لوگ بھی آ گئے ہیں جو ایک نئے نبی کو اپنا نبی بنانا شروع کر دیا، حالانکہ کافر ہیں، پکے کافر ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب، مانچسٹر میں ہوتے ہیں، میرے بہت مہربانوں میں سے ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں۔ ان کے مرزائیوں کے ساتھ اکثر و بیشتر مناظرے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مناظرہ طے پایا تو مرزائی نے آ کے سوال شروع کیا کہ یہ نبی کی تعریف کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نبی کے معنی بیان کریں گے تو میں کوئی نہ کوئی نقطہ نکال لوں گا کہ میں ثابت کروں کہ مرزا بھی نبی ہے۔ مگر علامہ صاحب بھی حاذق طبیب تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ اس نے کہا جی نبی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی وہ شخصیت ہے جس نے معراج کی رات نبی علیہ السلام کے پیچھے بیت المقدس میں نماز ادا کی۔ لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا مسئلہ نکالا، مسجد بریلیوں کی تھی اور سامنے جو ہے نا یا اللہ اور یا محمد لکھا ہوا تھا۔ وہ علامہ صاحب سے پوچھتا ہے مرزائی کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے یا اللہ اور یا محمد، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو یا ہے نا یہ اردو کا یا ہے، یا اللہ یا محمد، یعنی یا ہم اللہ کو مانتے ہیں یا محمد کو مانتے ہیں، مرزے کو کوئی نہیں مانتے۔ تو الحمدللہ اس فتنے کا مقابلہ ہمارے علماء نے ہر مقام کے اوپر کیا۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اس ختم نبوت کے عظیم مقصد کے لیے زندگی کا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت زیادہ لمبی بات تو نہیں کر رہا، اس کی اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ حضرات کو اپنی دعاؤں میں اس فقیر کو یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔